خداوند متعال جب اپنے کسی بندے پر احسان کرتا ہے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق تو اس کو دین کے بارے میں سوچنے سمجھنے کا موقع فراہم کر دیتا ہے، دین کو سمجھنے کی طاقت نصیب کر دیتا ہے۔ یہ کہ آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں یقیناً خداوند متعال کا ایک لطف ہے۔ اس خدا کے احسان کا شکر بجا لانے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعالم صلی علی محمد وعجل فرج۔ جو موضوع ہمارے پاس ہے وہ موت اور بعد از موت، عالم بعد از موت، اس سلسلے میں چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے، اور یہ بہت اچھا ہے کہ مجالس میں بھی موضوعات طے ہو جائیں تاکہ مجالس ایک متفرق گفتگو سے نکل کر ایک منسجم گفتگو کی طرف چلی جائے، اس سے ہمیں بہت فائدے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرائض پیش کروں، ایک بہت اہم اصول جو دین کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دین مجبور ہے ایسے حقائق کو بیان کرے جن کو ہم نے اپنے حواس خمسہ سے نہیں دیکھا، نہیں سمجھا۔ کچھ علوم ایسے حقائق بیان کر رہے ہوتے ہیں جو حواس خمسہ کے اندر آ سکتے ہیں، مثلا فزکس، کیمسٹری، کسی حد تک میتھمیٹکس کو بھی ایکسٹریکٹس کے اوپر گفتگو کرنی ہوتی ہے جو حواس خمسہ میں نہیں آ سکیں گے۔ لیکن یہ کہ فزکس اور کیمسٹری یہ دو علم ایسے ہیں کہ جن کو حواس خمسہ سے تعلق رکھنا ہوتا ہے، ان کو جو ذمہ داری ملتی ہے وہ یہ کہ یہ سیدھا سادہ یہ بیان کر دیں جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ان کو کوئی دشواری نہیں ہے۔ میں اگر مثال کے طور پہ کہوں کہ فرض فرمائیں آپ سے کوئی یہ کہے کہ بھئی اگر نمک کو اور ہائیڈروکلورک ایسڈ کو ملائیں تو کیا ہوگا، تو اس کو کوئی اور مشکل درپیش نہیں ہے، وہ سادہ سادہ بتائے گا کہ بھئی اگر آپ نمک کا فارمولہ یہ، ہائیڈروکلورک ایسڈ کا فارمولہ یہ، ان دونوں کو آپ ملائیں گے تو آپ کو جو پروڈکٹ ملنے والی ہے وہ یہ پروڈکٹ ملنے والی ہے۔ اس میں سمجھنے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہے، نمک بہت واضح ہے، ایسڈ بہت واضح ہے، جو پروڈکٹ ملنے والی ہے وہ پروڈکٹ بھی بہت واضح ہے۔ لیکن یہ وہ ان جگہوں کے اوپر ہوتا ہے جہاں پر علم کو حواس خمسہ میں آنے والی چیزوں کو بیان کرنا ہو۔ اگر ایسا نہ ہو، یعنی ایکسٹریکٹس کو بیان کرنا پڑ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایکسٹریکٹس ایسے ہوتے ہیں جو عمومی اصول ہوتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق مادیات سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میتھمیٹکس میں آپ مثال کے طور پر ٹائم کو کیلکولیٹ کریں گے، ڈسٹنس کو کیلکولیٹ کریں گے، میجرمنٹس کو لے کر آئیں گے، ان سب کا تعلق بھی مادیات سے ہے۔ ٹائم مادیات کی نشانی ہوتی ہے، جب کوئی فاصلہ طے ہوگا تو ٹائم ہوگا، فاصلہ طے نہیں ہوگا تو کوئی ٹائم نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ڈسٹنس، فاصلے کا طے ہونا، یہ بھی مادیات سے ہے، اور میجرمنٹ، اندازہ جو ہوگا یہ بھی مادیات سے ہے۔ اچھا، ان علوم کو بھی بیان کرنے میں کوئی خاص دشواری نہیں آئے گی، کیونکہ یہ ایکسٹریکٹ تو ہیں، اصول ہیں، لیکن یہ چونکہ مادیات کے اوپر بیس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ دشواری کہاں پہ آتی ہے؟ دشواری وہاں پہ آتی ہے جہاں پر کوئی علم ایسا ہو کہ جو مادیات کو بیان نہ کرے، اور جب ہم نے کہا مادیات کو بیان نہ کرے تو اس کا مطلب ہے اب حواس خمسہ بیکار ہو گئے۔ حواس خمسہ مادیات کے لیے ہیں، سننا، دیکھنا، چکھنا اور آپ کا لمس کرنا، یہ سب کا سب مادیات کے لیے ہے۔ اگر کوئی علم ایسا ہو کہ جو مادیات کو بیان نہ کر رہا ہو، میٹیریلز کو بیان نہ کر رہا ہو، تو اب اس کے سامنے ایک دشواری آتی ہے کہ اب اس نے ایک ایسی چیز کہنی ہے جو نہ انہوں نے دیکھی ہے نہ دیکھنے کے قابل ہے، دیکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے انسان کے اندر، نہ انہوں نے سنی بھی نہیں ہے اور سن بھی نہیں سکتے اس کان، انہوں نے چکھی بھی نہیں ہے اور چکھ بھی نہیں سکتے۔ اب مثال کے طور پر خداوند متعال نے جنت میں دی جانے والی غذاؤں کو بیان کرنا ہے۔ اب یہاں بہت سارے کوسچنز ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے یہاں غذا مادی ہوتی ہے، آیا جنت میں جو ملنے والی غذائیں وہ بھی مادی ہیں؟ ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن چونکہ خدا نے ایسے انسانوں کے سامنے بیان کرنا ہے جنہوں نے سوائے مادی غذا کے کچھ لیا ہی نہیں ہے، اب وہ مجبور ہے ایک سینس میں کہ لینے والی کی مجبوری کی وجہ سے کہ ایک علامتی ہنر کا سہارا لے، علامتی ہنر یعنی سمبولزم کا سہارا لے۔ سمبولزم میں کیا ہوتا ہے؟ ہم دنیا میں سمبولزم کو بہت استعمال کرتے ہیں، شاعری میں آپ نے دیکھا ماشاءاللہ کتنی اچھی تماثیل دی گئیں۔ مثلا موت فرض کریں اپنے پنجے گاڑی ہوئی ہے، اب جب آپ نے کہا کہ موت پنجے گاڑے ہوئی ہے تو آپ نے موت کو مثلا ایک عقاب سے تشبیہ دے دی، اور یہ عقاب جیسے پنجے گاڑ دیتا ہے تو موت، اب ظاہر ہے کہ موت کے تو پنجے نہیں ہیں، نہ موت عقاب ہے، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ اس کو ہم کہتے ہیں سمبولزم، کہ آپ نے علامتوں سے استفادہ کیا،
اچھا، اب یہ جو علامتوں سے استفادہ کرنا ہوتا ہے، اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے، مجھے کہ ایک ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے، میں اس کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، معقول کو محسوس سے تشبیہ دینا. معقول کو محسوس سے تشبیہ دینا یعنی کیا؟ مثال کے طور پہ ایک چیز ہے جو معقول ہے، عقل میں آنے والی ہے، حس میں آنے والی نہیں ہے، صرف عقل میں آنے والی ہے، لیکن چونکہ وہ ایکسٹریکٹ ہوتی ہے، اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، تو ہم اس کو تشبیہ دے دیتے ہیں محسوس سے، جو حس میں آ جائے، جو حس میں آ جائے. اب دیکھیے ایک قرآن کریم کی معقول کی تشبیہ محسوس سے ہم استعمال کریں گے. ابھی درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. یہ پنکھا بند کر دے. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. معقول کو محسوس سے تشبیہ دی جاتی ہے تاکہ معقول لوگوں کے لیے آسان ہو جائے. تو خدا متعال نے تشبیہ دینی تھی گمراہی سے، گمراہی کے لیے. اچھا، گمراہی کوئی میٹیریل فینومینا نہیں ہے. ایک آدمی گمراہ ہو گیا تو اس کا کوئی مادی فینومینا نہیں ہے. مادی فینومینا کیا ہوگا؟ مثلا مشرق کی طرف گیا، مغرب کی طرف گیا، شمال کی طرف گیا یا جنوب کی طرف گیا، تو یہ تو مادی ہو گیا. مثلا اگر مجھ سے کوئی پوچھے سمندر کراچی کے کس سمت میں ہے، تو میں کہوں گا جنوب کی سمت میں. ٹھیک ہے، تو یہ مادی ہو گیا. لیکن اگر کوئی مجھ سے کہے میں ہدایت پر ہوں یا گمراہی پر، اچھا کیا فرق پڑتا ہے کہ مشرق میں جا رہا ہے یا مغرب میں جا رہا ہے، شمال میں جا رہا ہے یا جنوب میں جا رہا ہے؟ گمراہی کا کوئی تعلق چار سمت سے نہیں ہے، اس کا مادیات سے کوئی تعلق نہیں ہے. گمراہی تو اگر حق پر ہے تو ہدایت یافتہ ہے، اور حق سے گریز کر رہا ہے تو گمراہی پر ہے. اس کا مادیات سے کیا تعلق؟ صحیح. اب خدا متعال نے گمراہی کے مختلف درجے بیان کرنے ہیں. مثلا کچھ لوگوں کی گمراہی ایسی ہوتی ہے کہ غفلت کی گمراہی ہوتی ہے. ذرا سا ان کو ہلاؤ، ان کو بتاؤ بھائی کہاں جا رہے ہو، تو وہ سمجھ جاتا ہے اور سیدھے راستے کے اوپر چل نکلتا ہے. اب خدا نے سمجھانا ہے کہ بعض لوگوں کی گمراہی انتہائی عمیق ہے، اتنی گہری ہے، کچھ بھی کرنے حق پہ نہیں آتے. تو کیسے سمجھاتا ہے؟ فرماتا ہے ایسے سوچو کہ جیسے سخت ترین طوفان میں، سیاہ رات میں، بادلوں کی زد میں ایک کشتی بغیر کسی چلانے والے کے چل رہی ہے. اب کوئی ہے جو اس کشتی کو منزل تک پہنچائے؟ کیسے پہنچائے؟ نہ آسمان پہ کوئی نشانی، نہ زمین پہ کوئی ہدایت اور رہنمائی، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی چل رہی ہے. یہ پتہ نہیں کہاں جائے گی، پتہ نہیں طوفان میں ٹکرا کے ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کا کچھ نہیں پتہ منزل تک پہنچے گی. اچھا، یہ کس بات کی مثال تھی؟ یہ گمراہی کی مثال تھی. اور اس میں کتنی علامتیں استعمال کی گئیں؟ مثلا گھٹا ٹوپ اندھیرا، سخت طوفان، لکڑی کی کشتی، نازک، ٹوٹنے کے قابل، اور اس عالم میں کوئی چلانے والا بھی نہیں ہے اور آسمان پہ کوئی نشانی بھی نہیں. اب گمراہی غیر مادی حقیقت ہے، نان میٹیریل فینومینا ہے، لیکن اس نان میٹیریل فینومینا کو بیان کرنے کے لیے جو مثال آپ نے دی ہے وہ مادی دی ہے. تو اس کو کہتے ہیں تشبیہ معقول بے محسوس. یہ علامتی کام دین میں بہت کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ اسی حقیقت کی وجہ سے کہ حقائق غیر محسوس ہیں اور سننے والے محسوسات کے عادی ہیں، تو ان کے لیے یہ مشکل آ جاتی ہے. پھر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. محمد وعلی محمد وعجل فرج. اب جہاں تک جب دیکھ لیا کہ معقول کو محسوس سے تشبیہ دینی پڑ جاتی ہے، اب یہ جو موت کا معاملہ ہے، موت اور موت کے بعد برزخ، کیا مادی ہیں یہ؟ نہیں، مادی جسم پہ آتی ہے، لیکن انسان کی تمام حقیقت مادی نہیں ہے. انسان کی حقیقت میں مادی جسم اس کا ایک ادنا پہلو ہے، آدھا بھی نہیں ہے. جو ہم کہتے ہیں نا انسان کے دو پہلو ہیں، مادی اور روحانی، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اہمیت کے لیے آدھے برابر کے ہیں، نہیں، یہ ادنا پہلو ہے. اور اسی خاطر دنیا ہے. ادنا کے مؤنث کو دنی اور دنیا کہتے ہیں. ادنا یعنی پست، اور دنیا یعنی کوئی مؤنث پست، اس کو کہتے ہیں دنیا. اور دنیا ہم نے کس بات کے لیے ٹائٹل رکھا ہے؟ اس جگہ کے لیے، اس ورلڈ کے لیے، میٹیریل ورلڈ کے لیے. آپ سوچ رہے ہیں تو یہ جو ہم اس کو دنیا کہتے ہیں نا، دنیا کا مطلب ہی پست ہوتا ہے، پست. اور یہ مؤنث ہے کس کا؟ ادنا کا.
ادنا کا، ادنا اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن دنیا اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ اگر آپ دیکھیں تو دعائے ندبہ کے اندر دنیا دنیا، دنیا دنیا استعمال ہوا ہے، وہ دنیا وہ بھی پست کے معنی میں ہے۔ تو اصرار ہے اس بات کے اوپر کہ یہ جو فیض زندگی کا ہے، میں بہت احتیاط سے اس جملے کو استعمال کر رہا ہوں، یہ جو زندگی کا یہ فیض ہے، یہ مرحلہ ہے، یہ پست ہے، یہ انتہائی پست۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بہت اعلیٰ مراحل کو گزارتے ہوئے اس پست پہ آ کر رکیں، اور اس پست کے بعد ہمیں دوبارہ سفر کرنا ہے انہی اعلیٰ مراحل کی طرف، انہی اعلیٰ مراحل۔ یہ پست ترین جگہ ہے، پست ترین جگہ ہے۔ بہت سادہ سی ہے کہ اس کی مثال وہی جو معقول کو محسوس پر لانے کے لیے دی جاتی ہے، اور آپ اس میں معقول کو اگر تھوڑا سا اجازت دیں تو میں اس کو تھوڑا سا اور وسیع کر لیتا ہوں۔ ہمارے پاس ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے زندگی اور موت کو بیان کرنے کے لیے، اور زندگی بعد از موت کو بیان کرنے کے لیے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اب یہ تھوڑا سا جسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ علمی عیاشی کر رہے ہیں، لیکن ہم علمی عیاشی سے فائدہ اٹھا لیں گے ابھی۔ قوس کہتے ہیں کمان کو، کمان کو قوس کہتے ہیں، تو ہمارے یہاں اردو میں قوس و قزح استعمال ہوتا ہے۔ قوس چونکہ وہ کمان کی شکل بنتی ہے اس میں، قوس کمان کو کہتے ہیں۔ اچھا، ایک کو کہتے ہیں زندگی میں جو ہماری یہ والی زندگی ہے جس کو دنیا دنیا کہتے ہیں، اس سے پہلے ایک قوس ہے، اسے کہتے ہیں قوس نزول، اور اس کے بعد ایک قوس ہے، اس کو کہتے ہیں قوس صعود۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو میں بہت سادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سادگی سے اساتذہ نے بیان کیا ہوا ہے۔ وہ اس طریقے سے ہے، بہت معذرت چاہتا ہوں، یہ مثال عجیب سی ہے۔ آپ گھڑی سوچئے، جو اینالوگ گھڑیاں ہوتی ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، تو جو ٹاپ پر ہے وہ 12 ہے، اور جو باٹم پر ہے بالکل نیچے ہے وہ 6 ہے۔ صحیح ہے؟ تو اب آپ زندگی کے مختلف مراحل کو سوچنے کے لیے آپ یہ سوچئے کہ آپ 12 سے شروع ہوئے اور گرنا شروع کیا، آہستہ آہستہ گرنا شروع کیا۔ صحیح، اب آپ گھڑی کو 2 قوس میں تبدیل کر لیں۔ قوس کمان ہوتا ہے نا، ہاف سرکل کو قوس کہتے ہیں، ہاف سرکل آدھا دائرہ۔ صحیح، تو اس گھڑی کے 2 دائرے کر لیجئے، ایک وہ دائرہ جو 1 سے لے کے 6 تک آ رہا ہے، اور ایک وہ دائرہ جو 6 سے لے کے 12 تک جا رہا ہے۔ اس کو کہ ہم اوپر سے شروع ہوئے اور گرتے ہوئے دنیا تک آئے، اس کو کہتے ہیں قوس نزول۔ اوپر سے گرے نیچے آ گئے۔ صحیح ہے، اب کیا ہوگا؟ اب قوس صعود ہوگا، اب نیچے سے اٹھ کے اوپر تک جانا ہے۔ کل حیات یہی ہے، کل حیات یہی ہے۔ ایک قوس نزول ہے، ایک قوس صعود، اور اس قوس نزول اور اس قوس صعود کے درمیان یہ دنیا دنیا ہے۔ صحیح، اب دیکھیے، اگر یہ ایک بات پک کر لی جائے کہ یہاں 2 کمانیں ہو گئیں، اور میں اس لیے تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ سب لوگ اس سے مزہ لے سکیں کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں اس وقت۔ تو ہمیں قوس نزول سے آئے، 12 سے گرے، حقیقت علیہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اعلیٰ ترین حقیقت، وہ 12 ہے، جس کو آپ خدا متعال کا وجود مقدس تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس نور محض سے ہمارے وجود کے مراحل گرنا شروع ہوئے۔ نہیں معلوم عالم ذر لے لو، کون کون سے مراحل، کون کون سے عوالم کو گزارتے ہوئے ہم گرتے 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 اس دنیا میں آ گئے جو 6 ہے، جو اینالوگ گھڑی کے اندر 6 بنا ہوا ہے۔ صحیح ہے، اچھا، اب یہاں تک تو گرنا تھا، اب اس کے بعد اور گرنا نہیں ہے۔ گرنے کی علامت کیا ہے؟ گرنے کی علامت یہ ہے کہ ہم جیسے روحانی نورانی حقائق مادی جسم میں محدود ہوئے ہیں، یہ ہمارے نزول اور پستی کی علامت ہے۔ آپ کی جو حقیقت ہے وہ بدن ہے یا روح ہے؟ روح ہے۔ روح مادی ہے یا غیر مادی ہے؟ غیر مادی ہے، یہ روحانی ہے۔ وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اے فرشتو، جب میں اس میں اپنی روح سے پھونکوں تو تم لوگ سجدے میں گر جانا۔ آپ کے اندر اتنا عظیم الشان وجود ہے جس کو خدا نے اپنی روح سے تعبیر کیا ہے۔ یہ قطعاً مادی نہیں ہے، یہ انتہائی پاکیزہ، انتہائی نورانی، انتہائی بلند حقیقت ہے۔ اتنی بلند حقیقت کس کے ساتھ مکس ہوئی ہے؟ اس جسم کے ساتھ۔ یہ پستی کی علامت آ گئی۔ اب اس سے زیادہ پست انسان نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ نیچے نہیں آ سکتا، آپ یہاں پہ آ گئے۔ اب کیا ہونا ہے؟
اب وہ جو انہوں نے بہت خوبصورت مصرع پڑھا تھا، ماشاءاللہ کیا مصرع پڑھا تھا آپ نے، وہ جو تھا کہ گھومے سیر کی، گھومے پھرے واپس وطن میں آ گئے۔ اب آپ سوچئے گا، آپ اوپر سے گر کے نیچے آئے تھے، سیر کی، گھومے پھرے واپس وطن میں، صحیح ہے۔ بس میں ایک اضافہ کروں گا، اب واپس وطن میں آئے نہیں ہیں، واپس وطن میں آنے کا سفر شروع ہوا ہے، بہت لمبا ہے، 6 سے اٹھ کے 12 تک جانا ہے، یہ سفر چھوٹا نہیں ہے، بہت لمبا سفر ہے۔ اچھا یہ سفر ہے کیا؟ اب میں یہ جو گھومے پھرے، سیر کی گھومے پھرے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہاں سے مرے، اب مرنے کے بعد کیا ہے؟ اب ایک سفر ہے، کون سے قوس کا؟ نزول کا یا صعود کا؟ صعود کا، اوپر جانے کا، 6 سے 12 کا، صحیح۔ یہ سفر ہے کیا؟ ہونا کیا ہے اس کے اندر؟ اور یہ جو ہم 6 پر ہیں، یہاں پہ کیا ہو، اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں، اور قرآن کریم اور دین مبین سمبولزم کے بغیر نہیں سمجھا سکتا، اس نے علامتوں کا سہارا لینا ہے، ہم اس کے سوا سمجھنے کے قابل بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ، شاذ و نادر کوئی ہوگا اس دنیا کے اندر جو اس کے بغیر سمجھنے کے قابل ہو جائے، کیونکہ اس کو پھر حواس خمسہ سے بالکل آزاد ہونا پڑے گا۔ اور انسان، ہم لوگ زیادہ تر حواس خمسہ کے اندر محدود ہونے والے لوگ ہیں، ہماری عقلیں اتنی کامل نہیں ہوتی ہیں، البتہ کچھ لوگ اس کی پریکٹس کر چکے ہوتے ہیں اور ان کی عقلیں اتنی کامل ہوتی ہیں کہ وہ حواس خمسہ کے اندر قطعاً محدود نہیں ہوتی۔ اب تصور فرمائیں ہم لوگ کی، میں یہ بریکٹس کے اندر رکھ کے جملہ معترضہ عرض کروں، ہم لوگ اتنے مادیات کے عادی ہیں کہ خواب بھی مادی شکل میں دیکھتے ہیں، خواب بھی مادی شکل میں دیکھتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر اگر کسی فرشتے کو دیکھتے ہیں تو روحانی وجود میں نہیں دیکھتے، وہ بھی مادی وجود میں دیکھتے۔ یہ ہم لوگوں کی مادیات محض میں گرفتاری کی علامت ہے کہ ہم مادیات میں اتنے غرق ہو گئے، اتنے وابستہ ہو گئے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے یہ مادیات صرف اس فیز میں ہے، نہ اس سے پہلے ہے نہ اس کے بعد ہے۔ لیکن ہمارے جتنے بھی خواب آتے ہیں سب مادیات میں آتے ہیں، جبکہ مادیات صرف اس فیز میں ہے، اس کے بعد کہیں مادیات نہیں ہے، نہ اس سے پہلے کہیں مادیات ہے، صرف اس فیز کے اندر ہے۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر، یہ میں آپ کی خدمت عرض کرنے کی کوشش کروں اگلے چند منٹس میں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ گویا ہوا یوں ہے، اب اس کو بیان کرنے میں اگر ذرا سی غلطی ہو تو پھر مسائل بہت زیادہ ہیں، پھر مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن تشبیہاً، کنایہ، استعارہ، مثال جو آپ کہیں اس کو استعمال کر لیجئے۔ یوں سوچئے جیسے کوئی بہت بڑا وجود، بہت عظیم الشان وجود، اس نے اپنے وجود سے کچھ ٹکڑے نکالے۔ اچھا یہ سب مادی باتیں ہیں، یہ روحانی نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن ہم لوگ اتنے عادی ہیں، ہم سوائے مادیات کے کچھ نہیں کر پاتے، صحیح۔ تو ایک بہت بڑے وجود نے اپنے وجود سے ٹکڑے نکالے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، اربوں ٹکڑے نکالے، اور ہر ٹکڑے کو یہ ٹاسک دیا، یہ کام دیا کہ وہ اس کا جیسا بن کے دکھائے۔ بہت عظیم الشان وجود ہے، بہت عظیم الشان وجود ہے، اس نے اپنے وجود سے اربوں ٹکڑے نکالے، اور وہ عظیم الشان وجود ایسا ہے کہ اربوں نکالنے کے بعد اتنے ارب اور نکالے تو اس کے وجود پہ کوئی کمی نہیں آتی۔ اس نے اپنے وجود سے اربوں وجود نکالے، اور ہر چھوٹے مختصر ذراتی وجود کو ایک ہدف دیا۔ وہ کیا دیا؟ تم میرے جیسے بن کے دکھاؤ، صحیح۔ اس ذراتی وجود نے کہا کہ اے عظیم الشان وجود، میں جو اتنا ذراتی وجود ہوں، مائکروسکوپک جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، میں تیرا جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ میں اگر تمہیں کام دے رہا ہوں تو یہ تو نہیں ہوگا کہ کام کا وسیلہ بھی نہ دوں۔ تمہیں اگر میں ٹاسک دے رہا ہوں، ذمہ داری دے رہا ہوں، تو ذمہ داری کا وسیلہ دیے بغیر تھوڑی چھوڑوں گا۔ اگر میں آپ کو ذمہ داری دوں کہ آپ پورٹ تک جائیے، کراچی کی بندرگاہ تک جائیے، تو مجھے سوچنا پڑے گا کہ بھئی 16-17 کلومیٹر 18 کلومیٹر اس آدمی نے طے کرنا ہے، یا تو ٹائم زیادہ دوں یا کوئی اس کو سواری دوں، کچھ تو دوں میں اس کو۔ تو خدا مثلا وہ عظیم الشان وجود یہ کہے کہ میں تم کو یہ چیلنج دے رہا ہوں کہ تم میرا جیسا بن کے دکھاؤ، تو وہ ذراتی وجود کہتا ہے کہ میں تیرا جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ تو کہتا ہے کہ میں تمہیں وسیلہ دیے بغیر تھوڑی چھوڑوں گا۔ تو میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ وہ کون سی سواری ہے جس پہ سوار ہو کر میں تیرا جیسا بن سکتا ہوں؟ تو کہتا ہے نفس لے لو، نفس۔
میں تمہیں اپنی عظیم الشان وجود کی ایک ایسی تجلی دوں گا جس کو اگر تم سنبھال گئے تو تم میرے جیسے بن ایسی عظیم الشان تجلی دوں گا کہ اگر تم اسے سنبھال کے لے کر چلے تو تم میرے جیسے بن سکتے ہو۔ تو اب یہ جو تجلی ہے یہ اتنی خوبصورت ہے، اتنی عظیم الشان، اتنی بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ کہ یہ اس عظیم الشان وجود کے اندر تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو اب ایک اور مسئلہ آیا، وہ یہ کہ یہ تجلی تو سب کو مل گئی ہے، کیا سارے کے سارے اس جگہ تک پہنچ جائیں گے خود سے؟ تو فرماتا نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا، یہاں پر کچھ نہ کچھ حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ کیسے حساب کتاب ہوگا؟ یہ عظیم الشان تجلی سب کو مل گئی ہے، کیا سب تیرے جیسے بنیں گے؟ تو کہتا ہے نہیں، خود سے تو سب نہیں بنیں گے۔ اب ذرا سا رک جائیے گا کہ میں آخر میں بتاؤں گا کہ سب نے بننا ہے، خود سے تو سب نہیں بنیں گے، کچھ بنیں گے، کچھ نہیں بنیں گے۔ تو اے عظیم الشان وجود، اس تجلی کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہوگا کہ کچھ بنے اور کچھ نہ بنے؟ تو وہ کہے گا کہ میں اس تجلی کے ساتھ تمہارا امتحان لوں گا۔ جو امتحانوں میں کامیاب ہوں گے وہ خود سے اس عظیم الشان وجود کے برابر بن جائیں گے۔ اب جیسے آپ کہتے ہیں نا امتحان لوں گا، اب ایک بات سمجھ میں آئیے، اس عظیم الشان تجلی کے ساتھ اگر کوئی اور چیز اٹیچ نہیں ہوئی تو امتحان ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے امتحان ہوگا؟ امتحان کے لیے کوئی خواہش چاہیے ہوتی ہے، امتحان کے لیے کوئی لالچ چاہیے ہوتی ہے، امتحان کے لیے خیر اور شر دونوں کا امکان چاہیے ہوتا ہے، جبکہ اس عظیم الشان تجلی میں خیر کے سوا کچھ نہیں ہے، خیر محض ہے یہ۔ تو امتحان کیا؟ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس تجلی کے اندر تو خیر محض ہے، اس روح کے اندر سوائے خیر کے کچھ نہیں ہے، سوائے تجلی عظمیٰ کی کچھ نہیں ہے، لیکن میں تمہیں ایک پست وجود ساتھ لگا کے دوں گا جس میں شر آئے گا، اس سے تمہارا امتحان ہوگا۔ اور وہ پست وجود کیا ہے؟ یہ بدن اور اس کے تقاضے۔ اب ہمارے پاس ایک عظیم الشان تجلی ہے جو الہی تجلی ہے، جو نفس ہے ہماری روح، اور ایک ہمارے پاس پست دنیا کی پست حقیقت ہے، ہمارا بدن۔ اب جنگ کیا ہے؟ جنگ یہ ہے کہ یہ پست بدن جیتے گا یا وہ خدا کی تجلی جیتے گی۔ جس میں وہ تجلی مضبوط ہوگی وہ خدا کی جیسی حقیقتوں کو پانے کی کوشش کرے گا، اور جس کے اندر یہ بدن کی حقیقت مضبوط ہو گئی وہ بیچارہ بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ یہ جو بڑی مصیبت ہے یہ ترجمہ سلیس ہے خسران کا، ان الانسان لفی خسر، بڑے نقصان میں پھنس گیا ہے۔ اب ہمارے پاس یہ دونوں ہیں، یہ جو جنگ ہے اس دنیا کے اندر وہ یہی، آپ کے پاس ایک عظیم الشان تجلی ہے الہی عنصر، اور آپ کے پاس اس پست دنیا کی پست حقیقت بھی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اور یہ دونوں لڑتے ہوئے ہمارے پورے وجود کو اپنے وطن پر لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دنیا کا وطن یہی ہے، اور اس عظیم الشان تجلی کا وطن خدا کی ذات ہے۔ صحیح؟ دونوں اپنے وطن پہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک وہ تجلی ہے جو مجھے اپنے وطن پہ لے جانا چاہ رہی ہے، تو وہ کہہ رہی ہے تم ہو تو 6 پر لیکن میرا وطن 12 ہے، مجھے تمہیں وہاں لے کے جانا ہے۔ اور یہ جو بدن ہے یہ کہتا ہے تیرا وطن 12 ہو یا 9، میرا وطن 6 ہے، مجھے تجھے یہیں دفن کرنا ہے۔ ساری جنگ اس پر۔ اچھا، اب ہر ایک کے پاس اپنا ٹول ہے، ہر ایک کے پاس اپنا وسیلہ ہے۔ نفس جو تجلی عظمیٰ ہے اس کے پاس اپنے وسیلے ہیں، معنویت، خدا سے ارتباط، اس عالم دنیا سے قطع تعلق، اپنی وابستگیاں خدا سے بنانا، اس دنیا کے اوپر زیادہ حریص نہ ہونا، زہد، تقوی، یہ اس نفس کی تجلی کی حقائق ہیں۔ اور وہ جو بدن ہے اس کے اپنے وسائل ہیں، اس کے وسائل کیا ہیں؟ خواہشات، خوف، وابستگیاں، اٹیچمنٹ اسی دنیا سے۔ جو جس کو زیادہ استعمال کر گیا وہ وہیں کا ہو رہا، معاملہ ختم۔ جو جسے استعمال کر گیا وہ وہیں کا ہو گیا۔ تو جس نے اپنے نفس کی تجلی کی حقیقتوں کو زیادہ استعمال کیا، قرب خدا، اس سے انس، اس سے وابستگی، اس سے لگاؤ، اس کی طرف توجہ، وہ اس وطن کا ہو گیا، وہ اسی طرف جائے گا۔
اور جس نے اس بدن کی خواہشات، اس کے خوف، اس کی لالچ، اس کی حسد، اس کے بغض، اس کا کینہ، اس کی وابستگیاں، اس پہ محنت کر دی، وہ یہیں کا ہو گیا، وہ یہیں پہ مارا گیا۔ اب موت کیا ہے؟ اور آگے جو میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ کتنے لوگ تجلی کی ہدایت میں خود سے خدا تک پہنچیں گے، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ جو ابھی تک میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ خواہ نہ خواہ جلنے، مرنے، کٹنے، عذاب جھیلنے کے بعد خواہ نہ خواہ سب کا سفر بارہ پر ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اس سے کہ اس دنیا سے نکلے اور سب کا سفر بارہ پر ہے، بیچ میں داستان بہت لمبی ہے، اتنی لمبی کہ خدا اسے خالدین فیہا کہتا ہے، خدا اسے ہمیشہ کا کہتا ہے، اتنی لمبی داستان ہے یہ۔ اس میں برزخ جو خود لاکھوں سال کی ہے وہ ایک مرحلہ ہے، برزخ جو لاکھوں سال کی ہے ایک مرحلہ، اس کے بعد پتہ نہیں کتنے مراحل ہیں، 6 سے لے کے 12 تک، ہماری گھڑی میں تو 4-5 ہی ہیں، لیکن اس قوس صعود میں مراحل کتنے ہیں؟ اتنے ہیں کہ خدا اس کو محدود نہیں کہتا، لا محدود کہتا ہے، خالدین فیہا۔ تو یہ بڑی لمبی کہانی ہے۔